بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کیا ہے؟ محترم ناظرین، شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان سے متصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ رمضان کے قریب ہے۔ یعنی اس مہینے کے اختتام ہونے پر رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا اور بخشش والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں سے ایک بابرکت رات آتی ہے جو شب بارات کہلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا ہے، اور اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک اسلام کی سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے چاند اور اس کے مہینے کی تاریخوں کی حفاظت کا جتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں تھے کرتے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے، اور اگر چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 دن پورے کرتے، پھر رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں ایک بابرکت رات جس کا نام شب بارات ہے، اس مہینے میں پورا سال میں مرنے والوں کا فیصلہ ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند تھی کہ اس حال میں ان کا نام لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینوں میں بھی روزے نہیں رکھتے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے استقبال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی عمروں کا ایک شعبان سے دوسرے شعبان فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، یہاں کہ اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، مگر یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اللہ جانتا ہے کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزرگ تھے، بزرگ اصحاب، جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا یا چاند دیکھ کر قرآن کریم کو زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کا وسیلہ بن جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر اپنی سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مشرک اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کی طرف ہر اس جاندار جس کی روح قبض کرنے کی وحی فرماتے ہیں، جن کے فوت ہونے کا اس سال میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی مفہوم ہے کہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول،
میرے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اس ماہ میں تیاری کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، جو اعمال اس سے رہ گئے ہوں ان کو پورا کرے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کرے، سچے دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، مگر بدکار عورت اور مشرک کو نہیں ملتا۔ ہر ذی شعور کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں رکھیں۔ آپ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں تھے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کہ ہے اس کو میں اس کی مغفرت کروں، کیا کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں تاکہ اس کا دل صاف ہو اور باطن اور امراض کے لیے 2 کام انجام دے، جو کام ملتوی نہ کرے بلکہ اس مہینے میں انجام دے، کیونکہ اصل میں 3 ہی دن ہیں، ایک کل کا دن جو گزر گیا، دوسرا موجودہ دن جو کام کرنے کا ہے، اور تیسرا آئندہ جو امید کا دن ہے۔ اور آئندہ کے بارے میں کچھ کسی کو علم نہیں ہے کہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں۔ جو دن گزر چکا ہے اسے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، موجودہ دن کو غنیمت جاننا چاہیے، اور آئندہ کے دن خطرے کا دن ہے، یعنی شاید وہ دن آئے یا نہ آئے۔ یہی حال ان تینوں مہینوں کا ہے۔ رجب گزر گیا، رمضان کا انتظار ہے، اور یہ کسی کو علم نہیں کہ رمضان تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ شعبان ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے آنے پر اللہ کی عبادت، اطاعت اور غنیمت جانیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیز میں غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے تندرستی، اور فقیری سے پہلے نگری، مصروفیت سے پہلے فراغت، اور موت سے پہلے زندگی۔ وجہ شعبان کے ساتھ معظم لگانے کی یہ ہے کہ معظم کا معنی ہے عظمت والا، کیونکہ یہ مہینے شروع کی نظر عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں ایک بابرکت رات آتی ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اس وجہ سے مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کے قریب ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تمہید اور مقدمہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ماہ شعبان کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے مقدس مہینے رمضان المبارک میں اپنی رحمتوں